بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، اس تفتیش کی عدالت میں کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور کیونکہ بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پولیس ہے اپنی تفتیش میں اصل گناہ گار کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے، اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو گناہ گار قرار دے دیتی ہے۔ میں اس پہ نہیں چل رہا اس ٹاپک پہ کہ یہ کیوں دیتی ہے، یہ جنرل پبلک کو ویسے پتہ ہے۔ کچھ رنجش کی بنا پر جھوٹی ایف آئی آر بھی درج کروائی جاتی ہیں اور اس کو گناہ گار بھی قرار دیا جاتا ہے تفتیشی افسر کی جانب سے۔ تو کچھ پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں وہ تو ایمانداری سے اپنی تفتیش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پولیس اہلکار صحیح تفتیش نہیں کر رہا اور اصل حقائق کے برعکس تفتیش کر رہا ہے تو اس کی عدالت میں کتنی امپورٹنس ہے۔ کیا عدالت آنکھیں بند کر کے اسی پولیس نے تفتیش کی ہوتی ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے حکم دے دیتی ہے، یا پھر اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتی ہے اور اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے جو بھی مناسب آرڈر ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ سے ایک ججمنٹ کا جو ہے ریفرنس شیئر کروں گا۔ 2019 کی ہے PCRLJ 1669۔ اس کیس میں 2 اشخاص کا قتل ہوا تھا اور پولیس نے اپنی تفتیش میں بتایا تھا کہ یہ جو اشخاص تھے، یہ جو مقتولین تھے، اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اور یہ جو مقتولین تھے یہ کرمینلز تھے، اور اس وجہ سے جو ہے جو بھی پولیس مقابلہ ہوا اس میں یہ ان کی جان چلے گی۔ اب مقتولین کے خلاف ایف آئی آر بھی پیش کی کہ واقعی یہ کریمنل تھے، اور پولیس نے ایف آئی آر کو غلط قرار دیا، یہ جو ایف آئی آر تھی، اور جو ہے عدالت سے درخواست کی کہ ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا، کینسلیشن کی جو انہوں نے سفارش کی۔ تو اس کیس میں کیا ہوا، جج صاحب نے کیسے ایگری کیا، جج صاحب نے کیسے ڈس ایگری کیا، ہائی کورٹ میں کیس کیا، اس میں کیا آبزرویشن دی گئی، تو اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک جنرل پبلک کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفتیش کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر پولیس صحیح تفتیش نہیں کر رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے کیا رائٹس ہیں۔ تو اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK ہے، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، یا پھر کوئی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، رجسٹری وغیرہ ڈاکومنٹ کوئی بھی، اور یا پھر ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس میں نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، رجسٹریاں، رینٹ ایگریمنٹ، یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، نقل، رجسٹر، حقدارانہ زمین ہے، انتقال ہو سکتے ہیں، میوٹیشن وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے، کیونکہ کال ہو سکتا ہے رسپونڈ نہ کی جائے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس امپورٹنس ہے پولیس انویسٹیگیشن کی، جو ہم کیس آپ آج ڈسکس کریں گے، اس میں کیا بیان کیا تھا کہ اب یہاں پہ جج صاحب کی کیا ورڈنگ تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہوا تھا کہ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے اس کی پولیس نے کیا ایک رپورٹ تیار کی، پولیس کو رپورٹ اختیار کرنی پڑتی انویسٹیگیشن کے بعد۔ اب پولیس نے ایک رپورٹ تیار کی اور عدالت سے درخواست کی کہ اس کو فالس قرار دے دیا جائے، اس کو کینسل قرار دے دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، کیونکہ یہ فالس ہے، اور کلاس B کے تحت اس کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے، کہ اس کو کینسل کر دیا جائے۔ اب سٹارٹنگ میں تو یہ جو ہے ان کی ریکمنڈیشن کو، پولیس کی ریکمنڈیشن کو مجسٹریٹ نے ایکسیپٹ کر لیا اور ایف آئی آر کو کینسل کر دیا اکارڈنگلی۔ اب اس کے بعد، اور یہ جو آرڈر ہوا تھا 2006 کا تھا، 30/10/2006 کا، تو اب جو کمپلیننٹ پارٹی تھی، جن کے مقتولین گئے تھے، جو لاحقین تھے یا جو بھی کمپلیننٹ پارٹی تھی، انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیا کہ بھئی ہمارے تو بندے چلے گئے، یہ آرڈر مجسٹریٹ کا یہ غیر قانونی ہے، حالانکہ اس کو ایک مزید پروسیس اس کا ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے جو بھی ملزمان ہیں۔ تو انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، اور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا مجسٹریٹ کے آرڈر کو، اور یہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا یہ 2007 میں پاس ہوا۔ اب اس آرڈر کی روشنی میں جو ہے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ٹرائل مجسٹریٹ کو، جو بھی مجسٹریٹ تھا اس کو کہا تھا ڈائریکشن دی کہ ایک سپیکنگ آرڈر جو ہے وہ پاس کرے، جس کے نتیجے میں ایک سپیکنگ آرڈر یا فریش آرڈر پاس کیا تھا ٹرائل کورٹ نے، مجسٹریٹ نے 2009 میں 13 فروری 2009 کو۔ اب یہ آرڈر کیا تھا ٹرائل کورٹ کا، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔
اب اس میں جو ہے جیسا آپ نے کیا ورڈنگ استعمال کی، اس میں جیسا ہم لکھتے ہیں جو ٹرائل مجسٹریٹ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے، جو تفتیشی افسر ہے، اس نے جو ہے ریلائے کیا ڈیفنس کی ایویڈنس کو، جو ڈیفنس کا لیا تھا، جو ملزمان کا لیا تھا کہ جو مرحوم تھا یا مرحومین تھے، جو مقتولین تھے، وہ کرمینل پرسن تھے، ان کا جو ہے مرڈر کیا گیا پولیس انکاؤنٹر میں، یعنی پولیس مقابلے میں ان کو مار دیا گیا، اور جو ہے ریکارڈ پر صرف ایف آئی آر کی کاپیاں موجود ہیں، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں ہے، کسی کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے کہ جو ایک اتھینٹک مانی جائے کہ واقعی وہ کرمینل تھے، ان کو وہ سزا یافتہ بھی تھے کسی کیس میں، یا جو جس کو اتھینٹک مانا جائے، تو صرف ایف آئی آر کی کاپیاں اویلیبل ہیں۔ تو اس وجہ سے جج صاحب نے جو ہے ان کو موقع دیا کہ آپ کوئی اور اپنا جو ہے ثابت کر سکیں، پلیا اس جو بھی آپ نے سٹانس لیا ہے کہ یہ واقعی کرمینل تھے، اس کو پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، تو آپ ایک اس کو ٹھوس ایویڈنس کے ذریعے ثابت کریں۔ کافی ان کو جو ہے مواقع دیے گئے، لیکن اس کوئی جو ہے وہ ثابت نہ کر سکے، اور کوئی انمیٹی بھی جو ثابت نہیں کر سکے کہ جو ملزمان تھے ان کو کیوں نامزد کیا گیا کمپلیننٹ پارٹی کی جانب سے۔ تو اس وجہ سے جو انویسٹیگیشن جیسے کہ ریمارکس ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، جو تفتیشی افسر ہے، اس نے اگنور کیا ورژن کے، جو کمپلیننٹ کا ورژن تھا اس نے ریکارڈ نہیں کی، جو اس کے سٹیٹمنٹ تھے وٹنسز کے سٹیٹمنٹ 161 کے تحت اس کو ریکارڈ نہیں کیا۔ تو آگے چل کے ذرا چلتے ہیں، تو جیسا میں کیا ریمارکس دیے کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، جو تفتیشی افسر ہے، جو پولیس نے رپورٹ جو ہے بنائی ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب یہ والا جو آرڈر تھا یہ بعد ازاں جو ہے ہونے والا آرڈر تھا، 2009 کا آرڈر تھا۔ پہلے تو جج صاحب نے جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کو الاؤ کر دیا تھا اور اس کو کینسل کر دیا تھا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں گئے تو جیسے ہم نے دوبارہ کہا کہ اس کو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو آرڈر دیا کہ آپ دوبارہ سپیکنگ آرڈر ایک پاس کریں۔ تو جب سپیکنگ آرڈر پاس ہو تو اس کی یہ ورڈنگ تھی، تو اس کے تحت جیسا آپ نے جو ٹرائل مجسٹریٹ تھا اس نے کہا جی کہ میں تفتیشی افسر کی اس تفتیش سے متفق نہیں ہوں، اس میں ڈسکریپنسیز ہیں، اس میں خامیاں ہیں، اور اس نے ریکارڈ بھی نہیں کی ورژن، اور تو میں اس وجہ سے اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اس سے متفق نہیں ہوتا ہوں، اور اس میں جو ہے جو پولیس ہے اس کو ہدایت دیتا ہوں، جو پولیس کی جو ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے فالس قرار دیتے اس کو جو ہے خارج کیا جائے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں اس کی جو ریکویسٹ ہے پولیس کی اس کو ڈکلائن کرتا ہوں، یعنی ڈسمس کرتا ہوں، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو ڈائریکشن دی پولیس کو کہ وہ 15 دنوں کے اندر جو ہے فائنل چلان جو ہے چارج شیٹ ہے ملزمان کے خلاف وہ سبمٹ کرے۔ اب اس کے بعد جب اب یہ جو آرڈر پاس ہوا تو یہ تو فیور تھا کمپلیننٹ پارٹی کے خلاف، یعنی جو مقتولین تھی، تو اس کے خلاف اب جو دیگر ملزمان پارٹی تھے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں جب کیس کیا تو ان کا بھی ڈسمس کر دیا گیا، اور اس میں کیا آبزرویشن دی گئی ہائی کورٹ میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا جو کہ پی ایل ڈی 2018 ہے، سپریم کورٹ SC 595۔ اس میں کچھ سرٹن لیگل پوزیشنز کو ہیں جو ہیں وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا جو ریلیونٹ تھی، تو اس وجہ سے اس کو ریپروڈیوس کیا گیا۔ تو میں بھی اس کو کچھ تھوڑا سا یہاں پہ کچھ ہائی لائٹ کیا، اس کو میں ذرا ریڈ آؤٹ کر لیتا ہوں۔ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن the investigating officer is obliged to investigate the matter from all possible angles۔ اب جیسے کہ کیا ریمارکس ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ریمارکس تھے کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ تفتیش کے دوران ہر اینگل سے جو ہے وہ جو بھی پاسبل اینگلز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تفتیش کرے گا، اور جو بھی حالات و واقعات ہیں اور جو بھی اس کے نوٹس میں لائے گئے ہوں گے پولیس رولز کے مطابق اس پہ جو ہے ایکٹ اپون کرے گا اور پراپر جو ہے صحیح تفتیش کرے گا۔ اٹ از ڈیوٹی آف انویسٹیگیشن کہ اب اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اصل جو ہے جو حقائق ہیں اس کو سامنے لے کر آئے۔ اب لازمی نہیں کہ جو کمپلیننٹ نے کیا دیا اس کو مان لیا جائے، یا جو ڈیفنس نے لے لیا اس کو مان لیجیے، بلکہ اصل حقائق کو ڈگ آؤٹ کرے، ٹروتھ کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، اور اصل جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کرے۔ یعنی کہ اگر کمپلیننٹ نے کہا دیا کہ فلاں بندے نے قتل کیا اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفتیش کرے، اور اگر واقعی وہ اس میں گناہ گار ہیں تو پھر اس کی اریسٹ جو ہے وہ عمل درآمد اس کا جو ہے وہ کرے اور اس کو جو ہے سزا دلوائے۔
اب اس کے بعد جب کنکلوژن ہو جاتی ہے، یہ کچھ لیگل پوائنٹس تھے جو اسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس کو جو ہے حوالہ اس کا دیا گیا تھا. تو اب اس کی جو تفتیش ہونے کے بعد جب کنکلوژن ہو جاتی ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کیا اس کا کام کیا ہے کہ وہ 173 سیکشن کے تحت جو CRPC ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی، اس کے مطابق ایکچوئل فیکٹس کی بیس پر جو ہے ارسپیکٹو کا یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے کہ اس کے قطع نظر اس کی کہ انسیڈنٹ کے بارے میں کیا رپورٹ دی گئی تھی، کہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، بلکہ اس کو چھوڑ کے سمپل وہ تو ایک رپورٹ تھی، بلکہ اب وہ تفتیشی افسر کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ اصل حقائق کو سامنے لے کے آئے، اور یا کوئی بھی جو اس کو دیگر جو بیانات ہوتے ہیں گواہان کے، ان کی روشنی میں. اب یہاں پہ سیکشن 190 کو ریپروڈیوس کیا گیا اس کورٹ کی ججمنٹ میں، جو کہ میں ساری تو نہیں پڑھ رہا سمپل تاکہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے. اب یہاں پہ جیسا کہتے ہیں کہ ان سیکشن میں جو ہے ورڈ کیا یوز ہوا ہے، مے کا لفظ. مے کا مطلب ہوتا ہے کہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کو کی یہ سوادیدی ہے کہ وہ ایگری کرے یا پھر ڈس ایگری کرے. کورٹ کر سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی ایگری پولیس کی رپورٹ سے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں، این اوپینین آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر از نیور بائنڈنگ اپون دی مجسٹریٹ، کہ اگر ڈیلنگ ود دی رپورٹ کہ جو مجسٹریٹ ہے جس کے پاس بھی یہ چلان پیش کیا جا رہا ہے، جو رپورٹ 173 کی رپورٹ پیش کر رہا ہے تفتیشی افسر، اب یہ مجسٹریٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے. اگر تفتیشی افسر لکھ دیتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، جو ملزم، تو تب بھی بائنڈنگ نہیں ہے. اگر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے تو تب بھی بائنڈنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرے گا، اس کو دیکھے گا، فیکٹس کو دیکھے گا، ریکارڈ پر موجود اویلیبل جو ہے ایویڈنس ہے اس کو دیکھے گا، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے گا. تو جیسا آپ کہتے ہیں کہ اب اس کیس کی طرف آتے ہیں، ریورٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں. تو جیسا کہتے ہیں کہ جو دو اشخاص جو مقتولین ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چلی گئی تھیں اپلیکنٹس کے ہاتھوں میں، اور اپلیکینٹ اور دیگرز کے ہاتھوں میں، جن کو جو ہے فائر شاٹ لگے تھے، انجریز ہوئی تھی، اور ان کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر واز آلویز ریکوائرڈ ٹو انویسٹیگیٹ دی کیس فرام اینگلز آف ڈیفینس پلیا، ایون اینگل فرام ڈیفینس پلیا، بٹ ہز کنکلوژن مسٹ آلویز بی بیسڈ آن فیکٹس. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل فیکٹس کے مطابق جو ہے اپنی تفتیش کرے، اور جو بھی اس کو انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ملے، اور اینڈ ناٹ میئر دی ورڈز آف انفارمیٹ کے جو انفارمیشن دی گئی انفارمنٹ کی جانب سے، ان کے ورڈز پر نہیں جانا، یا ڈیفنس کی جو ملزمان ہیں انہوں نے جو پلی لیا اس کے ورڈز پر نہیں جانا، بلکہ اپنی تفتیش کرنی ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سنس اٹ از دی روٹ آف ڈیفنس. اب اس کیس میں چونکہ پلیا لیا گیا تھا کہ جو ملزمان تھے وہ ڈسپیریٹ تھے، ہارڈن کرمنل تھے، تو اس اور ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پولیس انکاؤنٹر میں، پولیس مقابلے میں ان کو مارا گیا. تو اس وجہ سے جو میجسٹریٹ تھا وہ اس کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، جو سیکنڈ والا فیصلہ تھا. پہلے تو اس نے ایکسپٹ کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا جی کہ سمپل انہوں نے اس پہ ریلائی کیا کہ یہ ہارڈ ڈسپیریٹ ہیں، کرمنل ہے، اور صرف ایف آئی آر کی کاپی دی، تو میں اس کو نہیں مانتا اور ڈس ایگری کرتا ہوں، اور ان کو ہدایت دی کہ وہ چلان جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرائیں. تو اس وجہ جیسے ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مجسٹریٹ نے بالکل صحیح حکم سنایا، اور ان سے ڈیمانڈ کیا کہ کچھ ہمیں پروف دیں جو ویلڈ پروف ہیں. جیسے کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کوئی ججمنٹ نہیں تھی، سمپل ایف آئی آر تھی، تو اس سے اتفاق نہیں کیا جیسا ہم نے. اور یہاں پہ کیا وتھ دی ایپلیکینٹ اینڈ ہز ایسوسیٹ فیلڈ، اور جو کہ وہ جو ناکام رہے تھے یہ چیزیں ان کو ثابت کرنے میں، کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں لے کے آئے. تو اس طرح جج صاحب کی مرضی ہے، مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ تفتیشی افسر کی رپورٹ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، اس کو اخراج کرے یا نہ کرے، یا ٹرائل کا آغاز کرے. تو یہ کورٹ کی سوادیدی ہے. تفتیشی افسر کا کام صرف ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہے اور جج صاحب کے سامنے رپورٹ اپنی پیش کر دینی ہے. اب جج صاحب کی مرضی ہے، وہ حالات کو دیکھیں اور اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پولیس کا سمپل اختیار نہیں ہے کہ وہ اسی کو بالکل سزا دلوائے، بلکہ اپنی ایک فائنڈنگ دے سکتا ہے کہ میری نظر میں ایسا ہے. تو باقی اب جج صاحب کی مرضی ہے اس کو. اور اگر کسی بھی پرسن کو جو اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے اس کی انویسٹیگیشن سے، اور اس میں کچھ ڈسکرپنسیز اس کو سمجھتا ہے، تو وہ اگر اور مجسٹریٹ کا بھی آرڈر اس کے خلاف آ جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کا آرڈر بھی نان سپیکنگ آرڈر ہے تو اس کے خلاف وہ ہے ہائی کورٹ میں اپر فورم پہ جو ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے.